الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والفقه والقرآن والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين أظهروا الإسلام على الأديان وعلى من تبعهم بإحسان خصوصا على سيدنا الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار لما احترق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سفر کا آغاز جو کروں میں تو میرے لب پہ ہو نام تیرا. سفر کا آغاز جو کروں میں تو میرے لب پہ ہو نام تیرا. جو لوٹ آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. تلوار بھی دی قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبا بھی. تلوار بھی دی قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبا بھی. مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں.
کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کے سلطان اپنی جگہ ہیں۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کے سلطان اپنی جگہ ہیں۔ بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ معزز علماء کرام، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا یہ پروگرام مدرسہ تجوید القرآن میں تکمیل قرآن کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ وہ بچے جنہوں نے پورے قرآن کریم کو مکمل کیا، آج اسی سلسلے میں ان کی اعزاز میں، حوصلہ افزائی میں، ان کی دستار بندی کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ اور حدیث پاک کی روشنی میں میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 لفظوں پر گفتگو کرنی ہے۔ نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 صاحب قرآن۔ میری آج کی گفتگو انہی 2 لفظوں پر ہوگی کہ ان بچوں نے جو قرآن کریم مکمل کیا، یہ قرآن کتنی عظمت والا، اور نمبر 2 جس پیغمبر کی وجہ سے ہمیں یہ قرآن ملا، وہ صاحب قرآن پیغمبر کتنی عظمت والا۔ ان 2 لفظوں پر میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب امتحانات سے گزارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کعبہ اور بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرمایا۔ کعبہ بنانے کے بعد حضرت ابراہیم نے جو اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پہلے پارہ سورۃ البقرہ میں اسے ان لفظوں میں بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ دعا آگے بھی ہے، لیکن یہ 2 لفظ وہ ہیں جن کو بنیاد بنا کر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس دعا میں 2 چیزیں مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ کعبہ میں نے بنا دیا، اب کعبہ کو آباد کرنے کے لیے نبی اور رسول آپ دے دیں۔ نمبر 2 یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ رسول ایسا ہو جو تیری مخلوق اور اپنی امت کو تیری کتاب پڑھ کر سنے۔ حضرت ابراہیم نے 2 چیزیں مانگی، نمبر 1 رسول، نمبر 2 کتاب۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا۔ خدا نے جو کتاب دی اسے قرآن کہتے ہیں، اور خدا نے جو رسول اور پیغمبر دیا اسے صاحب قرآن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے سورہ آل عمران 4 پارے میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اے ایمان والو، میں خدا تم پر احسان جتلاتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے ایمان والوں پہ احسان کیا۔ اللہ احسان کیا ہے؟ ہمیں جسم دیا، فرمایا کہ نانا
اے اللہ احسان کیا ہے؟ جسم میں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ احسان ہے لیکن خدا نے اسے احسان فرما کر جتلایا نہیں ہے۔ اللہ احسان کیا ہے؟ آپ نے سننے کے لیے کان دیے، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ وہ کون سی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں دی ہے اور دینے کے بعد فرمایا میں نے ایمان والوں پہ احسان فرمایا۔ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جس نعمت کو میں احسان کہہ کر احسان جتلا رہا ہوں، نمبر 1 میں نے تمہیں قرآن دیا، اور نمبر 2 میں نے تمہیں نبی صاحب قرآن دیا۔ ابراہیم نے دعا مانگی، قرآن بھی مانگا، صاحب قرآن بھی مانگا، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اس امت کو قرآن بھی دیا، صاحب قرآن بھی دیا۔ درمیان میں ایک بات فائدے کی عرض کرتا چلوں، علماء کی توجہ کا سہارا لیتے ہوئے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جب نبوت کا تذکرہ فرمایا، فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا۔ عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، نمبر 1 لفظ من، میم اور نون، نمبر 2 لفظ احسان۔ من کا معنی بھی نیکی ہے، احسان کا معنی بھی نیکی ہے، من کا معنی بھی اچھائی ہے، احسان کا معنی بھی اچھائی ہے، من کا معنی بھی خیر خواہی ہے، احسان کا معنی بھی خیر خواہی ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے جب دونوں لفظوں کا معنی ایک ہے، اللہ کو یوں فرمانا چاہیے تھا لقد احسن اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پہ احسان فرمایا ہے۔ جب معنی دونوں کا ایک ہے، احسان کا لفظ مشہور ہے، من کا لفظ مشہور نہیں ہے، احسان کا لفظ معروف ہے، من کا لفظ معروف نہیں ہے۔ جب دونوں کا معنی ایک ہے، اللہ نے مشہور چھوڑ کر غیر مشہور من کیوں استعمال فرمایا؟ اللہ نے معروف احسان چھوڑ کر غیر معروف من کیوں استعمال کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے عربی زبان میں ان دونوں کا معنی ایک ہے، من کا معنی بھی نیکی، احسان کا معنی بھی نیکی، من کا معنی بھی بھلائی، احسان کا معنی بھی بھلائی، من کا معنی خیر خواہی، احسان کا معنی بھی خیر خواہی، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ احسان اس نیکی کو، اس اچھائی کو، اس خیر خواہی کو کہتے ہیں جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہو، تبھی تو قرآن میں فرمایا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ احسان اس نیکی کو کہتے ہیں جس کی نظیر موجود ہو، جس کا نعم البدل موجود ہو، جس کی مثال موجود ہو، جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہو، لیکن من اس نیکی کو کہتے ہیں جس کا بدل موجود نہ ہو، جس کی نظیر موجود نہ ہو، جس کی مثال موجود نہ ہو، کائنات مل کر بھی جس کا بدلہ نہ دے سکے اسے من کہتے ہیں۔ اگر اللہ یوں فرماتے لقد احسن اللہ علی المؤمنین، ذہن میں سوال آ سکتا تھا اللہ نے نبی دے کر احسان تو کیا ہے، لیکن یہ احسان ایسا ہے انسانیت مل کر بدلہ دے سکتی ہے، انسانیت مل کر اس نبی جیسا دوسرا تلاش کر سکتی ہے۔ فرمایا نانا لقد من اللہ، میں نے احسان کیا، لیکن لفظ من فرمایا میں نے تمہیں نبی وہ دیا جس کا بدلہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، فرش زمین سے لے کر عرش بری تک، جبریل سے لے کر اسرائیل تک، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، انسانیت سے لے کر جنات اور حیوانات تک، پوری کائنات مل کر بھی اگر بدلہ دینا چاہے بدلہ نہیں دے سکتی، مثال تلاش کرنا چاہے مثال تلاش نہیں کر سکتی۔ تبھی تو امام العصر خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری
رحمہ اللہ اسی بات کو اپنے انداز میں یوں سمجھاتے ہیں۔ حضرت کشمیری اپنی زندگی کی سب سے آخری کتاب خاتم النبیین میں فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دو چیزوں کو سورج فرمایا ہے۔ آسمان پہ دن کو طلوع ہو جائے اسے بھی سراج کہا، ادھر سے مکہ کی وادی پہ جو نبی طلوع ہوا اسے بھی سراجم منیرہ فرمایا ہے۔ خدا نے اسے بھی سراج کہا، میرے پیغمبر کو بھی سراج کہا، اسے بھی سورج کہا، میرے نبی کو بھی سورج کہا۔ دونوں میں تشبیہ کیا ہے؟ علماء سمجھتے ہیں کہ جب عربی زبان میں کسی چیز کو تشبیہ دی جائے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک مشبہ جسے تشبیہ دی جائے، نمبر دو مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، نمبر تین وجہ تشبیہ جو مشبہ اور مشبہ بھی ایسا قدر مشترک جو دونوں میں پایا جائے۔ کہتے زید کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے، زید مشبہ شیر مشبہ بھی ہے۔ شجاعت و بہادری یہ وجہ تشبیہ ہے۔ اللہ نے اسے بھی سورج کہا، میرے نبی کو بھی سورج کہا، اسے بھی سراج فرمایا، میرے پیغمبر کو بھی سراج فرمایا۔ اللہ نے میرے نبی کو تشبیہ دی ہے آسمان کے سورج کے ساتھ۔ آئیے وجہ تشبیہ دیکھیں، آخر کیا وجہ ہے؟ نبی کو خدا نے سورج کیوں فرمایا؟ وجوہ تشبیہ تو کہے ہیں، میں صرف ایک عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت کشمیری فرماتے ہیں جب تک آسمان پہ سورج طلوع نہ ہو رات کا اندھیرا ہوتا ہے۔ اندھیرے کو ختم کیسے کرے؟ ایک بندہ موبائل کی لائٹ جلاتا ہے اپنے کمرے کو روشن کرنے کے لیے، ایک بندہ چراغ جلاتا ہے گھر کو روشن کرنے کے لیے، ایک بندہ لائٹ جلاتا ہے اپنے مکان کو روشن کرنے کے لیے۔ جب تک آسمان پہ سورج نہ ہو ہر بندے کے لیے لائٹ الگ ہوتی ہے، ہر علاقے کے لیے لائٹ الگ ہوتی ہے، ہر گھر کے لیے لائٹ الگ ہوتی ہے۔ لیکن جب آسمان کا سورج طلوع ہو جائے، وہ مشرق کا بھی سورج ہے، مغرب کا بھی سورج ہے، شمال کا بھی سورج ہے، جنوب کا بھی سورج ہے، پاکستان کا بھی سورج ہے، عرب کا بھی سورج ہے۔ جب تک سورج نہ نکلے الگ الگ روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب سورج نکل آئے موبائل کی ضرورت نہیں ہے، سورج نکل آئے چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے اللہ نے روشنی کے تمام مراتب ختم کر دیے، سورج کی ذات پہ اللہ نے روشنی کے تمام مراتب مکمل کر دیے، اس سورج پہ اللہ نے انتہا کر دی روشنی کے تمام مراتب کی۔ جس چیز پر کسی کی انتہا ہو جائے پھر اس کے بعد کسی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ادھر آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے دنیا میں کفر کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا ہے، ضلالت کا اندھیرا ہے۔ روشنی کیسے حاصل کریں؟ اللہ نے ایک علاقے کے لیے نبی بھیجا جسے آدم کہتے ہیں، ایک علاقے کے لیے نبی بھیجا جسے ابراہیم کہتے ہیں، ایک علاقے کے لیے نبی بھیجا جسے حضرت لوط کہتے ہیں۔ جس طرح سورج نہ ہو الگ الگ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ہر لائٹ کی روشنی محدود ہوا کرتی ہے۔ جب سورج نکل آئے اس کی روشنی محدود نہیں، غیر محدود ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح آمنہ کے لال حبیب رب ذوالجلال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کفر کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے الگ الگ نبی بھیجے، برادری کے لیے نبی بھیجے، قوموں کے لیے نبی بھیجے، وطنوں کے لیے نبی بھیجے۔ ایک نبی علاقے کا نبی، جگہ کا نبی، قوم کا نبی۔ لیکن جس طرح سورج نکلے کسی روشنی کی ضرورت نہیں رہتی۔ وجہ یہ ہے روشنی کے تمام مراتب اللہ نے سورج پہ مکمل کر دیے۔ آمنہ کے لال کے آنے کے بعد اللہ نے انتہا کر دی نبوت کے تمام کمالات کی، اللہ نے انتہا کر دی نبوت کے مراتب کی۔ اللہ نے تمام کمالات کو میرے نبی پہ ختم کر دیا، تمام کمالات کو میرے نبی پہ مکمل کر دیا۔ سورج نکلے روشنی کی ضرورت نہیں رہتی۔ آمنہ کے لال کے آنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ
علی المؤمنین، جس چیز پر انتہا ہو جائے اس کے بعد مزید کسی کی ضرورت نہیں رہتی. سورج نکل آئے ریتوں کی ضرورت نہیں ہے. آمنہ کے لال کے آنے کے بعد نبی کی ضرورت نہیں ہے. وجہ یہ ہے میرا نبی بے مثال بے نظیر. میرے نبی کی مثال بھی تلاش کرنا چاہو نہیں مل سکتی. میں اسے اپنے انداز میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو ملیں گے، مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. میرے نبی کی مثال تلاش کرنا بھی چاہو، مثال تو دور کی بات ہے. آج لوگ ایسے لوگوں میں بندہ تلاش کرتے ہیں جو بات کہے. دیوبند والوں کا تو عقیدہ ہے میرا پیغمبر ایسا جن کی مثال انبیاء میں بھی نہیں ملتی، میرا نبی ایسا جن جیسا تو انبیاء میں بھی نہیں ہے، کائنات میں بھی نہیں ہے. تبھی تو شاعر نبوت حضرت حسان فرمایا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اللہ کے نبی آپ سے زیادہ خوبصورت میری دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کائنات میں دیکھا نہیں ہے. حضرت حسان فرما رہے ہیں عینی، علماء سمجھتے ہیں عین ان کی اضافت یا ضمیر کی طرف ہے جو معرفہ ہے، فائدہ تخصیص کا دیتا ہے، تعیین کا دیتا ہے. معین آنکھ نے نہیں دیکھا. دنیا میں نہ دیکھنے کی عقلی طور پر دو وجہ ہو سکتی ہے. نمبر ایک اس لیے نہیں دیکھا کہ میں نے دنیا میں سفر کم کیا، مجھے نظر نہیں آیا. نہ دیکھنے کی دوسری وجہ پیدا تو ہوا ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے میں نے تو نہیں دیکھا، دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوا. نہ دیکھنے کی دو وجہ ہو سکتی ہے. نمبر ایک ہو تو صحیح مگر میں نے نہ دیکھا ہو. نمبر دو ہو ہی نہ. فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، پیغمبر یہاں پہ یوں نہیں ہے آپ جیسا ہوا مگر میں نے دیکھا نہیں ہے، بلکہ فرمایا آپ جیسا دنیا کی کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. آئیے دنیا میں ذہن میں سوال اٹھتا ہے حضرت حسان نے حضرت آدم کو نہیں دیکھا، حضرت ابراہیم کو نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف کے حسن کو نہیں دیکھا. حضرت حسان نے یہ بات کیسے کر دی؟ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. حضرت حسان نے یہ بات کیوں کی ہے؟ آئیے دنیا میں دیکھیں ایسا شخص تلاش کریں جس نے مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، آدم سے لے کر عیسیٰ تمام انبیاء کو دیکھا ہو. اس سے پوچھتے ہیں کیا میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ جب ہم نے تلاش کیا ایسی شخصیت ملی جس نے آدم سے عیسیٰ انبیاء کو دیکھا، جس نے آدم کو میدان عرفات میں روتے ہوئے دیکھا، جس نے حضرت ابراہیم کو چکھے میں جلتا ہوا، چکھے میں کودتا ہوا دیکھا، جس نے جناب اسماعیل کو چھری کے نیچے لیٹا ہوا دیکھا، حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ دیکھا، حضرت یوسف کو کنویں میں دیکھا، بادشاہی کے تخت پہ دیکھا، ایک ایک نبی کو دیکھا. دنیا اسے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہتی ہے جبریل ذرا تو بتا کیا کائنات میں میرے نبی جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں آفاقہا گردیدم مہرے بتاور زیدم بس یار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دی گئی. یا رسول اللہ میں نے مشرق سے مغرب، شمال سے لے کر جنوب، زمین سے لے کر آسمان، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا کائنات کا چپا چپا چھان مارا. اللہ نے جیسا حسن آپ کو دیا کائنات میں کسی نبی کو بھی نہیں دیا. چونکہ ہمارے نبی بے بدل ہیں، ہمارے نبی بے مثال ہیں، تو فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے ایمان والوں پہ من فرمایا، ایمان والوں پہ احسان فرمایا. من اس نیکی کو کہتے ہیں جس کا بدل موجود نہ ہو. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، کتنی چیزیں بنیادی، کتنی چیزیں مانگی؟ دو چیزیں. نمبر ایک رسول، نمبر دو کتاب. اللہ نے دعا قبول کرتے ہوئے کتنی چیزیں دی ہیں بنیادی طور پر؟ دو چیزیں. آگے الگ بھی ہیں، وہ یا تو رسول میں آئیں گی یا کتاب میں آئیں گی.
بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں. اللہ نے کتاب بھی دی ہے, خدا نے رسول بھی دیا ہے. کتاب کا نام قرآن, صاحب قرآن, رسول کا نام صاحب قرآن ہے. آئیے ذرا دیکھیں ان دونوں میں مناسبت کیا ہے. قرآن اور صاحب قرآن, ان دونوں میں مناسبت کیا ہے. نمبر ایک, اگر قرآن کریم کو دیکھو گے, حضرت امام بصیری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اتحاف الخیارۃ المہرہ میں حدیث پاک نقل کی. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو. یا رسول اللہ اگر پڑھے اللہ کیا دیں گے؟ فرمایا فإن اللہ یأجرکم علی تلاوتہ بکل حرف 10 حسنات. اگر تم قرآن کا ایک حرف پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے. آئیے صاحب قرآن کو دیکھیں. سنن ابی داؤد میں حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حدیث پاک نقل کی. اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اگر قرآن کو دیکھو گے ایک حرف پڑھنے پر نیکیاں 10 ہیں. صاحب قرآن کو دیکھو گے ایک درود پڑھنے پر ادھر بھی نیکیاں 10 ہیں, رحمتیں 10 ہیں. آگے چلیے. نمبر 2 مناسبت, اگر قرآن کو دیکھو گے حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرکات شرح مشکات میں واقعہ لکھا. میں تفصیل میں نہیں جاتا, اختصار عرض کرتا ہوں. واقعہ لکھا ایک بندے نے قبرستان سے گزرتے ہوئے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کر اللہ سے دعا کی اللہ اس کا ثواب قبرستان میں مدفون تمام مردوں کو دے دے. اللہ نے ایک سورت کی وجہ سے قبرستان والوں کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا. آئیے صاحب قرآن کو دیکھیں. حضرت امام سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع میں لکھا امام حسن بصری کے حوالے سے ایک بندے نے نبوت کی ذات پہ درود پاک پڑھا. اللہ رب العزت نے درود کی برکت سے پورے قبرستان والوں کو جنت عطا فرمائی ہے. اگر قرآن کو دیکھو گے ایک حرف پڑھنے پر نیکیاں 10 ہیں. صاحب قرآن کو دیکھو گے ایک درود پڑھنے پر نیکیاں 10 ہیں. اگر قرآن کو دیکھو گے قرآن پڑھنے کی وجہ سے قبرستان والوں کی مغفرت ہوتی ہے. صاحب قرآن کو دیکھو گے اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کی برکت سے قبرستان والوں کی مغفرت ہوتی ہے. تبھی تو حضرت ابراہیم نے جب دعا مانگی رسول بھی مانگا کتاب بھی مانگی. اللہ نے دعا قبول کی, رسول بھی دیا, کتاب بھی دی ہے. جو کتاب دی اسے قرآن کہتے ہیں, جو رسول دیا اسے صاحب قرآن کہتے ہیں. قرآن اور صاحب قرآن میں مناسبت کیا ہے؟ قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے حکم دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ نامہ پارا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. لوگوں جب قرآن کی تلاوت ہو توجہ سے سنا کرو اور خاموشی اختیار کیا کرو. اللہ نے قرآن کا ادب یہ بیان کیا جب قرآن کی تلاوت ہو اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو. آئیے صاحب قرآن کو دیکھیں. 26واں پارہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جس طرح مومن کے لیے قرآن کا ادب ضروری, مومن کے لیے صاحب قرآن کا ادب بھی ضروری. مومن کے لیے قرآن کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے. مومن کے لیے صاحب قرآن پیغمبر کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن ہو مومن تب بھی چپ رہے, صاحب قرآن ہو مومن تب بھی چپ رہے. تبھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں, تفسیر حدیث اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں. علماء نے لکھا ہے, حدیث بتاتی ہے جب تک آیت آراف کی نہیں اتری تھی صحابہ قرآن پڑھتے تھے. آیت اتری ہے صحابہ نے سنا ہے. جب تک آیت حجرات کی نہیں اتری تھی صحابہ بات کرتے تھے. جب آیت اتری صحابہ چپ ہوئے ہیں. میں نہیں کہتا محمد بن کعب
القرظی رحمہ اللہ صحابہ کرام کا شاگرد کہتا ہے، فرماتے اللہ کے نبی جب نماز میں تلاوت فرماتے اجابہ من وراءہ، صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے تھے۔ ان قال بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا مثل ما یقول، اگر پیغمبر بسم اللہ پڑھتے صحابہ بھی پڑھتے، حتی تنقضی الفاتحہ والسورہ، اللہ کے نبی بھی فاتحہ پڑھتے، صحابہ ساتھ پڑھتے، نبی سورت پڑھتے، صحابہ ساتھ پڑھتے، فلبث ما شاء اللہ ان یلبس، جب تک خدا کو منظور تھا سلسلہ چلتا رہا، حتی انزل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، فقرأ وانصتوا، نبی پڑھتے تھے صحابہ سنتے تھے۔ میں نے کہا جب تک آیت نہیں اتری نبی بھی پڑھتے ہیں صحابہ بھی پڑھتے ہیں، آیت اتری نبی کی رات فرماتے ہیں صحابہ سنتے ہیں، آیت نہیں اتری صحابہ نبی کے سامنے بات کرتے ہیں، آیت اتری ہے صحابہ چپ رہتے ہیں، اور صحابہ کی خاموشی کو صرف اپنوں نے نہیں مانا غیروں نے بھی مانا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے روایت نقل کی، اللہ کے نبی مکہ روانہ ہوئے، کیا کرنے کے لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے۔ 1400 صحابہ ساتھ ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ کرام کو روک دیا گیا، اللہ کے نبی کو نہیں جانے دیا گیا، گفتگو طے ہوئی، مذاکرات ہوئے، بات معاملات کی حد تک پہنچی۔ ایک بندہ آیا اللہ کے نبی سے بات کرنے کے لیے، توجہ رکھنا، اللہ کے نبی سے بات کرنے کے لیے حضور معاملات طے کرے، فرمایا طے کرو، مذاکرات بھی کیے، معاملات بھی طے کیے، طے کر کے واپس گیا۔ مشرکین نے مکہ سے پوچھا اس نبی کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، اس نبی کو تم کیا سمجھتے ہو؟ مکہ والوں نے کہا بادشاہ بننا چاہتا ہے، لیڈر بننا چاہتا ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کسی کی مقبولیت ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈر بننا چاہتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے۔ مکہ والوں نے کہا یہ اعلان نبوت اس لیے کرتا ہے تاکہ میں بادشاہ بن جاؤں، لوگ میری بات مانیں، میں لیڈر بن جاؤں، لوگ میرے ماتحت رہیں۔ عروہ کہنے لگا مکہ والوں میں تمہارا سفیر ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں نے بڑے بڑے دنیا داروں کو دیکھا، حضرت محمد بادشاہی کا دعویٰ کرنے والے نہیں ہیں، ان کا اور صحابہ کا معاملہ وہ نہیں جو بادشاہ اور وزیروں کا ہوتا ہے۔ عروہ ہوا کیا ہے؟ عروہ نے قسم اٹھا کر کہا، بخاری کے الفاظ، فواللہ ما تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، میں نے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا، آنے پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آتے ہیں تو سجدے کرتے ہیں، لیکن میں نے محمد کریم کو دیکھا، فواللہ اللہ کی قسم، ما تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، اگر نبوت کی مبارک لعاب نکلتا تھا صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، اور صرف اٹھاتے نہیں، فدلکا بہا وجہہ وجلدہ، اس پھوکے مبارک کو لے کر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، جسم پہ ملتے ہیں، اور ایک صرف صحابہ کی یہ بیان کی، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، نبی جب بات کرتے ہیں صحابہ چپ ہو جاتے ہیں، پیغمبر بات کرتے ہیں صحابہ خاموش رہتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کا ادب یہ ہے، جب پڑھا جائے پڑھنے کی اجازت نہیں، صاحب قرآن کا ادب یہ ہے، آج بھی اگر پیغمبر کے روزے پہ جائے اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ میں نہیں کہتا، امام ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر سورۃ الحجرات دوسری آیت کی شرح میں لکھتے ہیں، فرماتے علماء فرماتے ہیں یکرہ رفع الصوت عند قبرہ کما کان یکرہ فی حیاتہ، جیسے نبی دنیا میں تھے اونچا بولنے کی اجازت نہیں تھی، نبی قبر میں ہے اونچا بولنے کی اجازت نہیں، لأنہ محترم حیا وفی قبرہ دائما، حضور دنیا میں تھے ادب تب بھی ضروری تھا، پیغمبر قبر میں پہنچے ہیں ادب آج بھی ضروری ہے۔ حضور دنیا میں تھے ادب تب بھی ضروری تھا، نبی قبر میں ہے ادب اب بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی دنیا سے چلے گئے تو بے ادبی شروع کر دیں۔ تو قرآن اور صاحب قرآن مومن کے لیے جیسے قرآن کا ادب ویسے صاحب قرآن کا ادب ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا صاحب یہ جو آیت آپ نے پیش کی اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ،
یہ تو مشرکین کے بارے میں اتری ہے، مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر تو قرآن کے الفاظ پہ غور کرتا، میں تفسیروں کی بات نہیں کرتا، کس کس مفسر نے لکھا ہے کہ نماز کے بارے میں اتری، کس کس نے کہا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے، میں موٹی سی بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا اگر تو عربی زبان سمجھتا کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتا۔ کیا مطلب جی؟ کفار کے بارے میں نہیں ہے؟ میں نے کہا ان کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، اصل ایمان والوں کے بارے میں ہے۔ وہ کیسے جی؟ توجہ رکھنا، اصل تو بات علماء سمجھیں گے، اگر آپ توجہ کریں گے آپ کو بھی شاید بات سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا تفسیر کے اندر ایک بات چلتی ہے، ایک ضابطہ چلتا ہے، کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی۔ تفسیر السراج المنیر میں موجود کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، جب الفاظ بڑھتے ہیں تو مطلب بھی بڑھتا ہے، معانی بھی بڑھتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اذا قرئ القرآن فاسمعوا نہیں فرمایا، فاستمعوا فرمایا، بغیر تا کے نہیں، تا کے ساتھ فرمایا۔ ایک لفظ سماع ہے، ایک استماع ہے۔ حضرت مولانا کاندھلوی رحمہ اللہ تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں سماع کا معنی مطلقاً سننا، چاہے ارادہ ہو یا نہ ہو، بالقصد ہو یا بلا قصد ہو، لیکن استماع اس سننے کو کہتے ہیں جو ارادے کے ساتھ ہو، بالقصد ہو۔ حضرت کاندھلوی اگلی بات فرماتے ہیں استماع کے بارے میں، ضابطہ یہ ہے جب اس کا صلہ لام آ جائے فائدہ اختصاص کا دیتا ہے۔ فاستمع لما یوحی، اے پیغمبر جب وہی اترے پھر صرف وہی کو سنو، کسی اور بات کو نہ سنو۔ ادھر بھی فرمایا فاستمعوا لہ، استماع بھی فرمایا، صلہ لام بھی فرمایا۔ استماع کا معنی ارادے کے ساتھ ہو، اور جو ارادے کے ساتھ قرآن سنے اسے کافر نہیں مسلمان کہتے ہیں۔ جو ارادے کے ساتھ سنے کافر نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہے۔ اور صرف قرآن کو سنے، لام بھی بتاتی ہے مسلمانوں کو حکم ہے، استماع بھی بتاتا ہے مسلمانوں کو حکم ہے۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، قرآن اور صاحب قرآن میں مناسبت کیا ہے؟ کئی ایک مناسبتیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں۔ میں آخری عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے، اگر انسان قرآن پڑھے اللہ رب العزت دنیا میں آنے والے مصائب سے بچاتے ہیں۔ اگر انسان قرآن کی تلاوت کرے آنے والی تکالیف ٹل جاتی ہیں، اگر قرآن کی تلاوت کرے آنے والی مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ میں صرف ایک روایت پہ بات کرتا ہوں، آپ حضرات پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اس کو ہر فتنے سے بچائیں گے، یہاں تک کہ اس دوران اگر دجال جیسا فتنہ بھی آ گیا اللہ اس بندے کو دجال کے فتنے سے بھی بچائیں گے۔ دجال کا آنا امت کے لیے آزمائش، امت کے لیے فتنہ، امت کے لیے مصیبت، ایک عذاب والی چیز ہے۔ قرآن کریم کی یہ تاثیر ہے، آنے والی عذاب ٹلتے ہیں، آنے والی تکالیف اور مصیبتیں ٹلتی ہیں، انسان پریشانیوں سے بچتا ہے۔ آئیے صاحب قرآن پیغمبر کو دیکھیں، نبی کی وجہ سے بھی آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، صاحب قرآن کی وجہ سے بھی آنے والے مصائب ٹلتے ہیں، صاحب قرآن کی وجہ سے بھی آنے والی پریشانیوں سے انسان بچتا ہے۔ اور پشاور کے دوستو یاد رکھنا، صاحب قرآن پیغمبر خدا کی ایسی نعمت ہے جن کی برکت سے دنیا کے عذاب سے صرف مومن نہیں بچتا، کافر بھی بچتا ہے۔ اللہ نے کفار کو بھی اگر دنیا میں عذاب سے بچایا تو برکت صاحب قرآن میرے پیغمبر کی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ کافر کیسے بچا عذاب کی وجہ سے؟ آئیے قرآن کو دیکھیں، سورۃ الانفال 9واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں ایک مشرک دعا کرتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر دین محمدی سچا ہے ہم پر پتھر برسا دے، اگر تیرا نبی ٹھیک ہے ہمیں عذاب دے دے۔
اگر ہم غلط ہیں ہمیں ہلاک کر دے۔ پیغمبر کے دوستو آپ بتاؤ اللہ کے نبی سچے تھے یا نہیں؟ اللہ کے نبی برحق نبی تھے یا نہیں؟ کافر دعا مانگتا ہے اللہ اگر تیرا نبی سچا تو مجھ پر پتھر برسا دے۔ پتھر برسے ہیں؟ مشرکین پہ پتھر برسے نہیں برسے۔ مشرک کہہ سکتا تھا ہم سچے ہیں اس لیے تو پتھر نہیں برسے۔ اگر ہم غلط ہوتے اللہ پتھر برسا دیتے۔ خدا نے مشرک پر کرم کیا، اسے عذاب سے بچایا۔ ہم پر کرم کیا، ہمیں بتایا کہ اس پر عذاب کیوں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی کی وجہ سے یہ عذاب سے بچے ہیں، ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ عذاب نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا، عذاب نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ میں آیت پڑھنے سے پہلے ایک بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں اللہ کا قانون ہے، اللہ کی عادت ہے، خدا کا ضابطہ ہے، اللہ کسی قوم میں نبی کو نبی بنا کر بھیجے اور قوم نبی کی بات نہ مانے، اللہ عذاب کا فیصلہ فرما دے۔ جب تک نبی نبوت کی حد میں ہو، جب تک نبی نبوت کے دائرے میں ہو، جب تک نبی نبوت کے ایریا میں ہو، کبھی قوم پر عذاب نہیں آتا۔ جب تک نبی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر نبی کی نبوت کی حد ہے، نبی کی نبوت کا ایریا ہے، نبی پر عذاب، امت پہ عذاب۔ میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ ایک نبی کی نبوت کا دائرہ ہے یہ پنڈال، اگر نبی یہاں پہ ہوگا امت پہ عذاب کیوں؟ یہ نبی کی نبوت کا ایریا ہے، نبی یہاں سے چلے اس کونے میں پہنچے عذاب اب بھی، کیونکہ وہ بھی نبی کی نبوت کا ایریا ہے۔ خدا جب فیصلہ فرما دے اللہ نبی کو نبوت کے ایریا سے باہر بھیج دیتے ہیں، نبی ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جو اس کی نبوت کی حد نہیں ہوتی، نبی کی نبوت کا ایریا نہیں ہوتا، عذاب آ جاتا ہے۔ نبی کا نام ہے حضرت لوط، قوم نے بات نہیں مانی، فرمایا لوط رات کے وقت ہجرت کرو۔ جب تک حضرت لوط موجود تھے قوم پہ عذاب نہیں آیا۔ حضرت لوط نے بستی چھوڑی ہے، قوم پہ عذاب آیا ہے۔ خدا کا ضابطہ یہ ہے جو نبی جس جگہ کا نبی ہو، جب تک نبی نبوت کی حد، نبوت کے دائرہ، نبوت کے ایریا میں ہو، امت پہ عذاب نہیں آتا۔ مکہ والوں نے کہا اللہ عذاب آنا چاہیے، فرمایا وما لہم اللہ یعذبہم اللہ۔ اے مکہ والو اگر تمہارے اعمال دیکھو تم سارے عذاب کے مستحق ہو، اگر تمہارے کرتوت دیکھو باقی پتھروں کے مستحق ہو۔ اللہ جب پتھروں کے مستحق ہے پتھر برستے کیوں نہیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وانت فیہم وانت فیہم۔ اے پیغمبر یہ عذاب سے اس لیے بچے تو جو ان کے اندر موجود ہے، جب تک نبی موجود ہو میں عذاب نہیں دیتا۔ آپ کہیں گے نبی مکہ سے چلے طائف میں پہنچے، اب حضور مکہ میں تو نہیں، اب تو طائف میں تھے، مکہ والوں پہ پتھر برسنے چاہیے۔ فرمایا وانت فیہم، اے میرے پیغمبر وہ نبی اور تھے، ایک قوم کے نبی وہ نبی اور تھے، ایک علاقے کے نبی وہ نبی اور تھے، ایک بستی کے نبی۔ آپ مکہ میں ہو انت فیہم، مکہ کے نبی، آپ طائف میں چلے گئے انت فیہم، آپ طائف کے بھی نبی۔ آپ کی نبوت کی حد صرف مکہ نہیں ہے، نبوت کا ایریا صرف مکہ نہیں ہے۔ پیغمبر وہاں سے چلے بدر اور احد میں پہنچے، خندق اور تبوک میں پہنچے، عذاب اب بھی نہیں آیا۔ فرمایا وانت فیہم، اے میرا پیغمبر تو بدر کبھی نبی، احد کبھی نبی، خندق کبھی نبی، تبوک کبھی نبی، مدینہ پہنچے ہیں عذاب تب بھی نہیں آیا۔ فرمایا وانت فیہم، میرا محمد تو مکہ کبھی نبی، مدینہ کبھی نبی۔ پیغمبر وہاں سے چلے بیت المقدس پہنچے، مکہ والوں پہ عذاب اب بھی نہیں آیا۔ فرمایا وانت فیہم، میرا محمد جس طرح مکہ کا نبی اسی طرح بیت المقدس کبھی نبی۔ پیغمبر وہاں سے چلے 7 آسمان کا راز کیے، سدرۃ المنتہا، شریف الاقلام، عرش معلیٰ تک پہنچے، عذاب اب بھی نہیں آیا۔ نبی فرش پر نہیں ہے، آسمانوں سے بھی اوپر چلے گئے، عذاب اب بھی نہیں آیا۔ فرمایا وانت فیہم، اے میرے محمد آپ فرش کے بھی نبی، انت فیہم آپ عرش کے بھی نبی۔ پیغمبر وہاں سے واپس ہے، بخار ہوا، انتقال، پرملال، وفات،
حسرت آیات ہوئی، صحابہ کرام نے غسل دیا، کفن پہنایا، صلاۃ و سلام کی صورت میں جنازہ ادا کر کے اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کر دیا۔ اب حضور مکہ میں نہیں، مدینہ کی زمین پر نہیں، بیت المقدس پہ نہیں، فرش پر نہیں، عرش پر نہیں، قبر کے اندر چلے گئے۔ اب تو عذاب آنا چاہیے۔ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرا محمد تو مکہ میں ہو، مکہ کا نبی، مدینہ میں ہو، مدینہ کا نبی، بدر میں ہو، بدر کا نبی، احد میں ہو، احد کا نبی، فرش پر ہو، فرش کا نبی، عرش پر چلا جائے، عرش کا نبی، دنیا میں ہو، دنیا کا نبی، قبر میں چلا جائے، قبر کا نبی۔ جس طرح میں الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہوں، اسی طرح آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے نبی ہے۔ اگر عالم ارواح میں میں رب تھا، آپ نبی تھے، عالم دنیا میں میں رب، آپ نبی، عالم قبر میں میں رب، آپ نبی، عالم آخرت میں میں رب، آپ نبی۔ اگر میں رب الناس ہوں، آپ کی نبوت کافۃ للناس ہے، میری ربوبیت کی حد نہیں، تیری نبوت کی حد نہیں، جہاں جہاں کا میں رب ہوں وہاں وہاں کے آپ نبی ہیں۔ اگر یہ کافر عذاب سے بچے ہیں تو آپ کی وجہ سے بچے ہیں۔ یہ کافر عذاب سے بچے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ قرآن میں یہ تاثیر ہے، دنیا میں آنے والے عذاب سے بندہ بچتا ہے۔ صاحب قرآن میں یہ تاثیر ہے، اس کی وجہ سے بھی بندہ دنیا کے عذاب سے بچتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے ایک بات اور بھی لکھی ہے اسی آیت کی تفسیر میں، فرماتے اللہ کے نبی مکہ سے لے کر قبر تک پہنچے، حضور کی نبوت ختم، بولتے نہیں، نبی کی نبوت کا ایریا ختم نہیں ہوا، حضور قبر کے بھی نبی ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ بھی اصول ہے، جو نبی جس جگہ کا نبی ہو وہ وہاں کا نبی بھی ہوتا ہے، زندہ بھی ہوتا ہے۔ جو نبی جس جگہ کا نبی ہو وہ وہاں پہ نبی بھی ہوتا ہے، زندہ بھی ہوتا ہے۔ حضور مکہ میں تھے، نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ پیغمبر مدینہ پہنچے، نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ حضور بیت المقدس پہنچے، نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ حضور فرش پر تھے، نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ حضور عرش پر پہنچے، نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ حضور دنیا میں تھے، نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ حضور قبر میں ہے، آج حضور کی نبوت بھی باقی ہے، حیات بھی باقی ہے۔ نہ قیامت کی صبح تک نبی کی نبوت ختم ہوگی، نہ قیامت کی صبح تک نبی کی حیات ختم ہوگی۔ ہم حضور کی نبوت کے بھی قائل ہیں، ہم حضور کی حیات کے بھی قائل ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت یہ بھی میرا ایمان ہے، عقیدہ حیات النبی یہ بھی میرا ایمان ہے۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شراب پیتے ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔